जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ क्लास और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज कराची में बड़ा जलसा हुआ है और आपको पता है पीडीएम का शो था, अगरचे पीडीएम का नाम था लेकिन मेरा ख्याल सबसे बड़ा जो उस पर सिग्नेचर थे और जो सबसे बड़ी आप कह सकते हैं प्रेजेंस थी वो पीपल्स पार्टी की थी और बड़ी तादाद में उन्होंने लोग इकट्ठे किए। हर साल इकट्ठे होते हैं, हम इसको देख रहे हैं। 2007 के बाद जिस दिन यहाँ पे बम्बिंग हुई थी और बहुत सारे 150 लोग के करीब वहाँ पे मारे गए थे, शहीद हुए थे, उसके बाद हर साल वहाँ पे तो पीपल्स पार्टी कोई ना कोई अपनी एनिवर्सरी करती है, स्पीचेस होती हैं। अब की दफ़ा कुछ नया था और इसमें नया ये था कि मरियम नवाज साहब आके पहली दफ़ा शरीक हुए, मौलाना फजल रहमान साहब शरीक हुए, इसके बाद बलोच और पख्तून जो नेशनलिस्ट हैं वो भी शरीक थे। और जैसे यहाँ पे तवक्को की जा रही थी, बहुत सारे लोगों का ख्याल था जब गुजरांवाला में इन्होंने आके नवाज शरीफ साहब ने बहुत एक्सप्लोसिव उन्होंने स्पीच की। इवन आपको याद होगा तो मैंने पिछले वीलॉग में कहा था कि उनकी अपनी पार्टी के लोग जो हैं तो वो भी तैयार नहीं थे। अब तैयार छोड़ें तो वो उसकी तवक्को नहीं कर रहे थे, ना किसी से मशवरा किया गया था और बड़ी तादाद में जो उनके पार्टी के लोग थे कह सकते हैं डर गए थे और उन्होंने आपस में बैठकर उसी वक्त बहुत सारे उन्होंने डिस्कशंस की थी कि मियां नवाज शरीफ साहब हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये बयानिया जो है अब इस बयाने को बेचना पाकिस्तान में मुश्किल हो जाएगा। उनके हमदर्द अगर मीडिया में हमदर्द हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा हो गए थे, उनके अगर दानिशवर हैं उनको ट्विटर सोशल मीडिया पे या उनके अपना पॉलिटिकल वर्कर जो है उसके लिए भी बहुत सारी आप कह सकते हैं मुश्किलात पैदा हुई। और उसके बाद तवक्को की जा रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं शायद उनको रिक्वेस्ट की जाएगी, रोका जाएगा कि आप कराची के जलसे में खिताब ना करें। क्योंकि नई बात उन्होंने क्या करनी थी, नई बात कहने के लिए उनके पास क्या रह गया था, क्योंकि जो कुछ उन्होंने ये कहना था, उन्होंने बैटल्स लाइन उन्होंने ड्रा करनी थी, उन्होंने इल्ज़ामात लगाने थे जनरल बाजवा साहब और उसके बाद जनरल फैज़ साहब पे जो उन्होंने कहना था वो पूरी कौम ने सुना। और उनके लिए भी मेरा ख्याल है जनरल फैज़ के लिए और जनरल बाजवा के लिए भी ये बहुत बड़ा एक शॉकिंग या उनके लिए सरप्राइज़ होगा कि उन पर डायरेक्ट अटैक्स किए गए और यहाँ तक कहा गया कि जो कुछ भी किया है आपने कराया है, मुझे यहाँ से और वज़ीर आज़म हाउस से निकलवाया, आपने मेरे ख्याल सज़ाएँ दिलवाई हैं, आपने मुझे यहाँ पे आके जजेस के ज़रिए आपने प्रेशराइज करके वो आपने सब कुछ सुन लिया है और सीधा सीधा कहा कि आप इसके ज़िम्मेदार हैं। बल्कि मरियम नवाज साहिबा की तकरीर से लग रहा था जो बाद में उन्होंने गुजरांवाला में की थी कि शायद वो भी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी कि उनके वाले साहब जो हैं इतनी बम्बास्टिक और इतनी फैरी किस्म की स्पीच वो डिलीवर कर सकेंगे, लिहाजा वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी कि उसके बाद वो क्या कहें। आप अगर आज नोट करें कि उनकी आज जो कराची वाली स्पीच है और उनकी गुजरांवाला स्पीच में आपको बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। गुजरांवाला में बिल्कुल स्कैटर्ड सी नज़र आ रही, थोड़ी सी उनको वो कहते हैं उनको समझ नहीं आ रही थी वो क्या लफ्ज़ कहें क्या ना कहें और कौन सी बात उनकी नेगेटिव ली जाएगी, कौन सी उनकी पॉजिटिव ली जाएगी। लेकिन आज कराची में वो बड़ी कंपोज थी, पुरानी वही आप कह सकते हैं सेम वो मरियम नवाज साहिबा जोश के साथ जज्बे के साथ एक एक लफ्ज़ को उन्होंने सेपरेटली उसको आके अदा करना, कहाँ स्ट्रेस करना है, किसका नाम लेना है और किसको थ्रेट करना है, किसको नहीं करना, बड़ा उनकी तैयारी लग रही थी। लेकिन मैंने अगेन जैसे कहा गुजरांवाला है उसमें मुझे तैयारी उनकी नहीं लग रही थी। शायद उसकी वजूहत वही है कि उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं था कि उस पर नवाज शरीफ साहब क्या कहेंगे। बहुत सारे लोग शायद ये बात मानने को तैयार नहीं है कि ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इतना बड़े ऐलानात करें, तकरीर करें और मरियम नवाज साहिबा उनको बिल्कुल पता नहीं। लेकिन ये मैं उनकी सिर्फ उस पर जा रहा हूँ, उसकी स्पीच पे जा रहा हूँ, उनके बॉडी लैंग्वेज पे जा रहा हूँ जो मरियम नवाज साहिबा की हमें वहाँ से नज़र आ रही थी गुजरांवाला पे। आज वाली में जैसे मैंने कहा और उसमें पिछले वाले में फ़र्क है। अब जो देखा गया, जो तवक्को की जा रही थी कि नवाज शरीफ साहब को अब उनके पार्टी के लोग जो हाथ पांव पकड़ लेंगे, क्योंकि एक खतरात ये भी पैदा हो गए थे कि अगर नवाज शरीफ साहब ने अपना बयान इसी तरीके से जारी रखा तो उनकी पार्टी के लोग अवॉइड करना शुरू कर देंगे, शायद वो जलसे या जलूसों में शामिल होने कोई बहाने ढूंढे। उसकी सबसे बड़ी मिसाल में दूँ, मैं उनका प्रोग्राम देख रहा, फहद हुसैन साहब मेरे एडिटर हैं, बड़े ऑनरेबल हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, डान टीवी पे अपना शो करते हैं। तो उन्होंने वहाँ ख्वाजा साहब को बुलाया हुआ था, ख्वाजा आसिफ साहब को बुलाया था। आप उनका इंटरव्यू सुने तो ये बातें उन्होंने बड़े अच्छे सवालात किए फहद हुसैन साहब ने और ये ख्वाजा साहब जो हैं बड़ी खूबसूरती से वो हर सवाल को टालते रहे हैं, उसको डक करते रहे हैं। उनके पास कि जो मियां नवाज शरीफ साहब का बयान था उसको ऑन करने को तैयार नहीं थे। अगर ख्वाजा आसिफ साहब बंदा भी अगर ये ऑन नहीं कर रहा और अपने आप को इधर उधर दाएँ बाएँ करने की कोशिश कर रहा है तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नवाज लीग की बाकी क़यादत के लिए कितने बड़े मसाइल पैदा हो चुके हैं कि अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि अगर वो नवाज शरीफ साहब के उसके बयान के साथ खड़े नहीं होते, जो उनका बड़ा सिंपल सा बयान है जिसको मरियम नवाज ने भी आज वहाँ पे उन्होंने दोहराया है, वो ये है कि जनरल बाजवा जनरल फैज़ को ज़िम्मेदार समझते हैं पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल जो इशूज़ हैं। अब ये पार्टी को ऑन करना पड़ेगा नवाज लीग को। अब उनके तमाम लीडरों को अपने टीवी टॉक शोज़ में या तो वहाँ से उनको जाना बंद करना पड़ेगा या वो कुछ अर्से के लिए अंडरग्राउंड हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, या कौमी असम्बली में आके हम देखेंगे सेशन चल रहा है मंडे
منڈے کو پھر وہاں پہ اس میں اجلاس ہے. اب یہ بیان انہیں لے کے چلنا پڑے گا جو میاں نواز شریف صاحب. اگر وہ نہیں چلتے تو ان کے لیے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو یہ میسج آئے گا شاید ان کی پارٹی کے رینکس میں کوئی بغاوت ہو چکی ہے یا وہ بھی تھوڑے سے مل ملا گئے ہیں اور وہی چاہتے ہیں کہ جناب کہ ہم نے یہاں پہ رہنا ہے, پالیٹکس کرنی ہے, بچے ہمارے ادھر آپ تو باہر بیٹھے ہیں, ہمارے لیے مشکلات. سو ایک تو ٹیسٹ وہ بڑا ہے, ہم نے دیکھنا پی ایم ایل نواز کے یہ پارٹی لیڈر جو ہیں وہ اس کو بیانے کو اون کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اب تک جیسے میں نے کہا اوائڈ کر رہے ہیں کہ بڑا لیڈر ان کی جسٹیفیکیشن کے لیے سامنے نہیں آیا. خواجہ آصف از اے بگ ایگزامپل. اچھا دوسری چیز جو آج ہم نے دیکھی وہ مریم نواز صاحبہ کی تھا کہ وہ کیا گفتگو کرتے ہیں, کیا وہ کوئی سافٹ اپروچ رکھتی ہیں یا وہ نواز شریف صاحب نے جو بیانیہ دیا تھا جو اٹیکس انہوں نے کیے تھے وہ اس کے بعد اب اس کو مینٹین کرتے ہیں. یہ بھی بڑا ٹیسٹ تھا مریم نواز کا جو دیکھنا تھا اور اس سے میں اندازہ ہونا تھا کہ باپ بیٹی کے درمیان کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے یا کیا اس کے بعد گزرنے والے جلسے کے بعد ان کی پارٹی کے اندر کیا ان کی انٹرنل آپ کیسے کنسلٹیشن ہوئی ہے. تو دو چیزیں بڑی میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ نے آج بڑی انہوں نے وہاں پہ اس پہ کی ہے اور بڑا کلیئر میسج انہوں نے بھیجا ہے کہ وہ اپنے باپ کے بیانے کے ساتھ کھڑی ہیں. اگرچہ انہوں نے وہ لفظ استعمال کیے, نام نہیں لیے. انہوں نے فرق یہ ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ کا یا جنرل ان کا فیض کا انہوں نے نام نہیں لیا, لیکن انہوں نے نام لیے بغیر ان پہ تنقید انہوں نے پوری کی ہے. بلکہ انہوں نے یہی کہا کہ صرف دو لوگ ہیں, دو جنرلز ہیں جو اس طریقے کا مطلب انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے کہا کہ انسٹیٹیوشن کو نقصان ہو رہا ہے. پوری فوج کا انہوں نے اس میں فوج کو انہوں نے سیپریٹ کیا ہے, جنرل جو کمانڈ ہے ملٹری قیادت ہے انہوں نے اس کو علیحدہ کیا. سو ان کے ذہن میں بڑا کلیئر تھا کہ باتیں ہم نے وہی کرنی ہیں, ہم نے آ کے ان کو ٹارگٹ ہم نے وہی کرنا ہے. لیکن جو ان کے ذہن میں تھا ہم نے انسٹیٹیوشن کو اور آرمی کی موجودہ قیادت کو ہم نے ان کو سیپریٹ کرنا ہے. یہ بات بڑی کلیئر تھی کہ مریم نے جیسے انہوں نے ایک اب اس پہ کیا کہا جائے کہ عمران خان صاحب پہ انہوں نے جو اٹیکس کیے ہیں اور ایک بات پہ تو میرا خیال جنرل باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب خود اپنے آپ کو انہوں نے پھنسایا اور جو ان کے ہاتھ بڑی کمزوری ویکنس آ گئی میرا خیال ہے آپ اس کو یوز کریں گے. وہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یوز کی. انہوں نے کہا جناب یہ جو آپ کے ناداں دوست عمران خان صاحب وہ تو کنفرم کر رہے ہیں کہ فوج نے دھاندلی کروائی ہے. جب وہ اس کا ریفرنس دیتے ہیں اور اس کا ریفرنس ہے خواجہ آصف کا کہ خواجہ آصف نے کہ رات کو ٹیلی فون کیا جنرل باجوہ کو کہ دیکھیں جی مجھے ہرایا جا رہا ہے اور مجھے آپ ان کو روکیں. اور اس کے بعد جنرل یہ جو ساری اس کا خواجہ آصف جو ہیں یہ الیکشن یہ جیت گئے ہیں. تو اس سے تو وہ ان کا پوائنٹ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر وہاں پہ اس وقت اگر جنرل باجوہ کو ٹیلی فون کال نہ جاتی اور خواجہ آصف صاحب نہ بات کرتے اور انٹرونشن نہ ہوتی پھر تو خواجہ آصف ہار گئے تھے. اب اس کی انڈورسمنٹ جو ہے بڑی مزے کی بات وہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی تقریر میں جو کنونشن سینٹر میں کی ہے انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ یہ تو ہار رہے تھے الیکشن وہاں پہ عثمان ڈار سے اور روتے. انہوں نے باقاعدہ ایکٹنگ بھی کی عمران خان نے, آپ نے موکنگ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا جو بہت سارے لوگوں کے لیے میرا خیال ہے یہ بیڈ ٹیسٹ میں تھا کہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ مذاقیں وہاں پہ ان کی نقل اتار رہا ہے, رونے کی اداکاری کر رہے. بہرحال جو بھی تھا اب انہوں نے کہا جناب کہ جنرل باجوہ کو انہوں نے فون کیا اور اس کے بعد ان کی سیٹ بچ گئی. سو آج وہ بات انہوں نے پکڑ لیا پوزیشن. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے سمجھدار ہیں, وزیر اعظم پاکستان آپ کا اپنے آرمی چیف کو انوالو کر رہا ہے, ان کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ ان کو فون کیا اور انہوں نے فون پہ ان کی سیٹ بچا لی. لہٰذا یہ جو اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے جو نواز شریف صاحب کا یہ بیانیہ ہے یا ان کا زرداری صاحب کی پارٹی کا ہے کہ یہ الیکشن رگڈ تھے اور ان کو ساری عمران خان کو جتوایا گیا, یہ تو ساری گواہیں جو ہیں یہ تو گھر سے آ رہی ہیں. مطلب باہر سے کوئی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے. اور اس سے بڑی مزے کی بات ہے یہ جو راز تھا خواجہ آصف کا ٹیلی فون یہ کال کرنا یا آرمی چیف کو, یہ راز بھی کوئی خواجہ آصف نے آؤٹ نہیں کیا, یہ بھی کوئی نواز لیگ نے آؤٹ نہیں کیا. بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, یہ راز خود انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف نے آؤٹ کیا ہے. بڑی اب اس میں انٹرسٹنگ چیزیں ہو رہی ہیں کہ وہ باتیں انہوں نے خود بتائی ہیں. جب ان کی ملاقات ہوئی تھی یہاں پہ انہوں نے سیکرٹ ملاقات کی آرمی میس میں کی اور جس میں اگین جس کی ملاقات کی خبریں بہر ہیں جس میں آپ کو شہباز شریف تھے, اس کے بلاول تھے, خواجہ آصف تھے اور پلس احسن اقبال اور باقی پارٹی کے لوگ تھے. تو اس میں انہوں نے بتایا تھا وہاں پہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ آرمی چیف نے بات وہاں پہ انہوں نے آ کے بریک کی تھی, ایکسپلین کی تھی, بتایا تھا کہ جناب آپ لوگ تو ہیں, آپ نے جو فون کیا تھا فون کال آئی تھی اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر الیکشن کے ریلیٹڈ اب یہ چیزیں ایک انہوں نے خود بتا دیں. دوسری بات ہے پھر خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات اس کو سامنے لے کے آئے. اب دوسری بات یہ تھی پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے ڈٹ کے اس بات کو کہا. اب اس کی ڈینائل حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر یہ چیز تھی, میں پریگمیٹک انداز میں کہہ رہا ہوں, تو یہ تو ڈینائل ہونی چاہیے تھی کہ ہم نے الیکشن کے میرا خواجہ صاحب سے یا ان چیزوں سے میرا تعلق نہیں ہے. لیکن اس کی نہ صرف کنفرمیشن ہوئی ہے, مطلب وہاں سے آرمی انسٹیٹیوشن سے کنفرمیشن کی گئی, بلکہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں وہ اس بات کو یوز کر رہے ہیں اگینسٹ یہ خواجہ آصف کے اور اس کے نواز لیگ کے. وہ یہ بات بھول گئے کہ بیسیکلی اب یہ باتیں کہے کہ کنفرمیشن دے رہے ہیں کہ ہاں واقعی اس میں ملٹری کا رول تھا اور اس میں ملٹری کی انٹرونشن تھی.
اب دوسری چیز جو مریم نے آج وہاں پہ کہ عمران خان پہ انہوں نے بڑے سیریس قسم کے اٹیکس کیے ہیں اور بعض چیزیں مورلی طور پر ان کو بتانے کی کوشش کی اور انہوں نے اپنا وہ کہتے ہیں ہائی مورل گراؤنڈ لینے کی کوشش کی. جو ان کو تانا عمران خان صاحب نے دیا تھا کہ نانی کا تانا دیا گیا تھا, تو جوابی انہوں نے کہا جی میں آپ کو وہ تانے نانی ریلیٹڈ نہیں دے سکتی. ان کا جواب یہ آبویس تھا کہ ان کا ریفرنس اس پہ کس طرف پہ یہ بات بھی میرا خیال عمران خان صاحب کو سمجھنی اور سوچنی ہوگی کہ وہ بہت ساری باتیں ایسے کہہ دیتے ہیں جس پہ وہ کہتے ہیں شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر نہیں مارتے ہوتے. انہوں نے میرا خیال شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر مارا ہے. تو مریم نواز صاحبہ نے ایک ہائی مارل گراؤنڈ لیتے ہوئے اس کو ویل لیفٹ کیا ہے اور اس کو چھوڑا ہے. انہوں نے بات کو ایک طرف لے کے گئی ہیں اور پلس جو چارج شیٹ اس میں ایشو کی ہے وہ اب یہ چیز کلیئر ہے کہ اس پہ پی ایم ایل نواز یہ سوچ چکی ہے کہ موجودہ آرمی قیادت جو ہے DGISI جو ہیں جنرل باجوہ صاحب جو ہیں دوسرے یا جنرل فیض جو ہیں ان کے ساتھ وہ تمام اپنے راستے بند کر چکی ہیں. وہ اب اس پہ فردر چلنے کو تیار نہیں ہے. اور بہت سارے لوگوں سے میری کوئی بات ہوئی ہے پی ایم ایل نواز کی, وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کی عقل مندی دیکھیں, اس وقت وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں, غصے کا شکار ہیں اور غصے میں بیٹھ کے, اور یہی چیز میں اس وقت عمران خان صاحب پہ بھی لاگو ہوتے ہیں. عمران خان صاحب بھی آپ دیکھیں وہ بھی فرسٹریشن اور غصے میں تقریریں کر رہے ہیں اور سیم ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی غصے اور اس میں اینگر میں تقریریں کر رہے ہیں. مریم صاحبہ تو کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے یہ اپنا ٹیمپر لوز نہیں کیا تھا 126 دن تک, لیکن اب وہ ٹیمپر جو ہے اپنا لوز اس وقت کر چکے ہیں. مثلا ایک دو جو لوگوں سے میری بات ہوئی, بڑے یہ اہم لوگ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں سیاسی طور پر, ان کو یہ کہنا تھا کہ آپ ان کی پالیٹکس دیکھیں نواز شریف صاحب کی کس طرح کی انہوں نے سیاست کی ہے کہ آپ اچھے خاصے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے وہاں پہ ایک لڑائی شروع کر دی اور پلس اس طرح کے آپ نے سٹیپس آپ نے لیے ہیں کہ آپ اپنے دشمن جو عمران خان آپ کا مخالف ہے, آپ اپنے مخالف کو نقصان دینے کی بجائے آپ اس کو فائدہ دے رہے ہیں. کہ جب آپ نے اتنی بڑی اس پہ پاکستان کے ملٹری کمانڈ پہ تنقید کی ہے, ان کو ایک سائڈ پہ الائن کر دیا, تو ان کے لیے آپ نے کوئی رستہ نہیں چھوڑا کہ وہ اس وقت عمران خان صاحب کی باسکٹ میں سارے اپنے انڈے ڈالیں. اب ان کی سروائیول جو جیسے میں نے پہلے بھی شاید بات کی, عمران خان جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی سروائیول اکٹھے ہو گئی ہے, وہ سوئم اینڈ سنک والا حساب ہو گیا, کیونکہ ان کو بلاول اور یہ مولانا اور انہوں نے آ کے مریم نے ایک کیمپ میں کر دیا کہ اب آپ تینوں لوگ ایک سائڈ پہ ہیں اور ہم ایک سائڈ پہ ہیں. ہو سکتا ہے عمران خان اس کو اپنی بڑی کامیابی سمجھ رہے ہوں کہ دیکھیں اس وقت DGISI اور آرمی چیف کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گیا ماں سوائے اس کے کہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں اور مجھے سپورٹ دیں, اور اس لیے انہوں نے بڑا کھول کے بڑا انتہائی آپ نے دیکھو اگریسو قسم کا ان لائک آف پرائم منسٹر آف پاکستان انہوں نے خطاب کیا. اور شاید وہ اگین میرا یہ خیال ہے دل سے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ان کی جو خفیہ ملاقاتیں ہو رہی تھی پی ایم ایل نواز سے اور ان سے بلاول بھٹو وغیرہ سے, وہ ملاقاتیں خفیہ بند ہو گئی ہیں آج والی. لہٰذا وہ چیز آپ کو اس میں نظر آتی تھی کہ انہوں نے ان کے لیے چیزیں مشکل کی ہیں. اب مولانا صاحب نے دیکھا انہوں نے کیسے ٹرک کھیلا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم جنرل باجوہ کی بڑی عزت کرتے ہیں. مریم صاحبہ نے کہا نہیں جی 2 جنرل جو ہیں, بلکہ انہوں نے سیلوٹ کیا, جو صرف انہوں نے میجر جنرل تک سیلوٹ کیا. اس سے مراد یہ ہے کہ جو 15 کور کمانڈرز بیٹھے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ہیں, تو ان سے بھی ان کی وہ نہیں, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس وقت جنرل باجوہ صاحب اینڈ کمپنی کو وہ سپورٹ دے رہے ہیں. لہٰذا مریم جو ہے کیپٹن, میجر, اس کے بعد کرنل, بریگیڈیئر اور میجر جنرل تک جا کے سلوٹ کر کے وہ رک گئی ہیں, آگے نہیں گئی وہ. یہ دیٹس اے ویری سگنیفیکینٹ, مطلب یہ 15 میرا اگر میں غلط نہیں کہہ رہا 12 یا 15 کور کمانڈرز ہوتے ہیں, وہ لیفٹیننٹ جنرلز ہوتے ہیں, ان کو انہوں نے کوئی سیلوٹ نہیں کیا, انہوں نے کوئی بات نہیں. سو اٹس اوپن وار. اب یہ لگ رہا ہے ایک ذاتی پرسنل وار شروع ہو چکے. مریم نواز اور نواز شریف صاحب جو ہیں اس بات پہ کلیئر ہیں کہ نا وٹ کم مے, اب ہم اس پہ لڑائی جو ہے نا پوری اس کو لڑ کے جائیں گے. اب اس کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس کیا آپشنز ہیں فدر, اب وہ کیا اس کے بعد تقریر کرتے ہیں, اسی طرح کی فیری تقریر کرتے ہیں جو انہوں نے آ کے پہلے کی ہے. لیکن جناب اچھا میں کہہ رہا سوری میں بھول نہ جاؤں کہ مولا فضل الرحمان نے وہ لائن نہیں لی, انہوں نے عمران خان پہ اٹیک رکھے, بلکہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب اور آرمی چیف کے درمیان کوئی غلط فہمیاں پیدا کرے تھے. جیسے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو تو جنرل باجوہ صاحب عمران خان صاحب نے پھنسوا دیا یہ کہہ کہ خواجہ آصف کو آپ نے جتوایا ہے, تو کنفرمیشن دے رہا ہے ساری کی ساری چیزیں. یہ بات مریم نے بھی کی, لیکن مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ آپ کی ہمارے دل میں بڑی عزت ہے, یہ جنرل باجوہ کو کہہ رہے ہیں ہمارا پرابلم آپ کے اس کے ساتھ ہے, سلیکٹڈ کے ساتھ ہے. سو وہ انہوں نے اپنا اوپن رکھا ہوا ہے, انہوں نے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہیں جا رہے, آرمی کو اس طرح اٹیک نہیں کر رہے جیسے مریم اور وہ کر رہے ہیں. یا اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا بلاول نے بھی گوجرانوالا میں ٹچ نہیں کیا تھا آرمی کو یا ان ایشوز کو, سلیکٹر اور سلیکٹڈ کہہ کے کیا. آج بھی سلیکٹر اور سلیکٹڈ کی ٹرم بڑی پرانی یوز ہوتی تھی, انہوں نے بھی ڈائریکٹ اٹیک ان پہ نہیں کیا, عمران خان کو انہوں نے فوکس رکھا ہے. لیکن اس کی مریم کی اور اس کی نواز شریف کا جو ہے وہ تینوں کو اکٹھے کیا. سو یہ اسٹریٹجی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ہم ان پہ اٹیک کریں گے, آپ ان پہ اٹیک کریں. الٹیمیٹلی جو اٹیک ہے وہ سارے کا سارا اگر عمران خان پہ بھی جا رہا ہے تو ملٹری پہ بھی جا رہا ہے, کیونکہ ملٹری نے اونرشپ دی ہوئی ہے. وہ بہت آگے جا کے انہوں نے عمران صاحب کی حکومت کو اونرشپ دی ہوئی ہے, اس کو اپنایا ہوا ہے, اور اس کی اچھائی برائی جو ہے انہی کے کھاتے میں یا اس میں ڈالی جا رہی ہے. لاسٹلی اب دیکھنا یہ ہے اتنے سارے سویر اٹیک کے بعد ہم نے دیکھا عمران خان صاحب تو سامنے ہے,
आर्मी क्या करेगी, इस पे जनरल बाजवा का क्या रिएक्शन होगा, डीजी ये आईएसआई क्या सोच रहे होंगे, या कोर कमांडर्स की जो मीटिंग्स हैं अब अगेन उनमें क्या इस पे हो बातचीत हो रही होगी। ये बड़े मेरा ख्याल सीरियस इस पे सवाल आते हैं कि जनरल बाजवा जो है फिर इग्नोर करते हैं और 25 अक्टूबर को जलसा होना उसका वेट करते हैं कि वहाँ पे क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, फर्दर क्या पेश होती है। और इस दौरान में मिलिट्री के दौरान जो मुझे पता चल रहा है वो यही कह रहे हैं कि अभी अगेन इनको तकरीरें करने दी जाएंगी, अभी शायद एक्शन को स्टार्ट ना हो। लेकिन ये बात तय है कि जितना कुछ कह दिया गया है मेरा ख्याल है जनरल बाजवा के बारे में, फैज़ के बारे में, वो उस पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जा चुके हैं। एटलीस्ट ये अपनी तरफ से दरवाजे बंद कर चुके हैं नवाज लीग और ये मरियम नवाज साहब हैं। अब उसका रिएक्शन आना है, कोई रद्द अमल अगर आना है तो जनरल बाजवा की तरफ से आना है। अब ये देखते हैं कि उनको वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनके कोर कमांडर्स क्या सोच रहे हैं, मिलिट्री के अंदर क्या ओपिनियन है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने बड़े बिग ब्लो मारे हैं। उन्होंने इनको दोनों जनरल्स को उन्होंने अलहदा करके वो बाकी आर्मी को वो चाह रहे हैं कि शायद आर्मी उनके ये बयानिया को सपोर्ट देगी। आर्मी के बारे में रिवायत तो ये है कि अपने कमांडर के साथ खड़ी होती है, लेकिन इस दफ़ा अटैक्स बड़े लीथल हैं, बड़े सीरियस किस्म के मेरा ख्याल बातें की गई हैं। अब इसमें आर्मी के अंदर क्या सोच है ये मेरा ख्याल है कुछ आने वाले इस पर ब्लॉग पे इस पर बात करते रहेंगे हम।